انسان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کراچی کے مستقبل میں پاکستان کی بقا ہے۔ کراچی کو غور سے دیکھیں، اس کے تنوع میں تقسیم ہے۔ یہاں انسان نہیں، ایسا لگتا ہے یہاں کا انسان اپنی کمیونٹی کے تحفظ کی فکر میں قبائلی طرز کے ذہن میں جکڑے چلا جا رہا ہے۔ پھر بھی کراچی کو عموماً کثیر الثقافتی اور ہمہ رنگ شہر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا شہر جہاں ہر لسان، ہر نسل، ہر مزاج کو جگہ ملی ہوئی ہے، لیکن یہ تاثر سطحی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کراچی کی روح میں ایک غیر اعلانیہ قبائلی تقسیم بسی ہوئی ہے جو چہروں سے زیادہ ذہنوں پر نقش ہے۔ تقسیم کے بعد ہجرت کر کے آنے والے اردو بولنے والوں نے کراچی کو محض جائے پناہ نہیں بلکہ ایک نیا تہذیبی مرکز بنانے کی کوشش کی۔ آج یہ طبقہ شہر کی سب سے بڑی لسانی شناخت رکھتا ہے۔ اس کا کراچی کی آبادی میں تقریباً 45% حصہ ہے، مگر اس اکثریت نے جس شہر کو آباد کیا ہے وہ آج بھی اپنی شناخت کے لیے، اپنی زبان، اپنی تہذیب کے لیے ایک مسلسل تحفظاتی ذہن کا اسیر ہے۔ کراچی کس کا ہے، اس کو اون کرنا پاکستانی جذباتی سوچ میں جرم کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ شہر جو کبھی پاکستان کا دارالخلافہ اور وفاق کا دل تھا، آج صوبہ سندھ کا مرکز ضرور ہے، مگر حیرت انگیز طور پر یہاں سندھی محض 8% ہیں۔ پشتون اور پنجابی دونوں تعداد میں سندھیوں سے زیادہ ہیں۔ یہاں کے رنگ ڈھنگ عجیب و غریب ہیں۔ یہاں بسنے والے لوگوں کے درمیان عدم توازن ہے۔ کراچی میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں صرف ایک مخصوص کمیونٹی کے افراد ہی رہتے ہیں، جہاں دوسری کمیونٹی کا آنا جانا نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں دوسروں کا آنا جانا اتفاقاً ہوتا ہے۔ یہ کیسا خاموش عدم توازن ہے، اس پر کوئی چونکتا بھی نہیں، جیسے یہ ترتیب فطری ترتیب ہو۔ کراچی کے روز اول سے اس نفسیاتی کشمکش کے سبب یہاں امن و امان کی صورتحال کبھی اچھی نہیں رہی ہے۔ جرائم یہاں پنپتے ہیں، مجرموں کو کمیونٹی کی شیلڈ ملتی ہے۔ ایوب خان کے خلاف تحریک چلی، کراچی لیڈ کر رہا تھا۔ مہاجروں کی اکثریت فاطمہ جناح کے ساتھ تھی۔ ایوب خان پٹھان، فاطمہ جناح کیا تھی؟ اس اختلاف نے کراچی میں پٹھان مہاجر کی تقسیم کی لکیر کھینچی اور ان لکیروں نے رفتہ رفتہ دراڑوں کی صورت اختیار کر لی۔ یہاں خون کی ہولی کھیلی گئی، ہزاروں جانیں گئیں، لیکن ان دراڑوں میں لگی آگ کبھی بجھ نہیں پائی۔ کب اچانک یہ آگ پھر بھڑک اٹھے، خدا جانے۔ آج کل کراچی میں جس طرح ڈمپروں، واٹر ٹینکروں کے نیچے لوگ آ رہے ہیں، مشتعل افراد جن کے لیے قانون ہاتھ میں لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بآسانی ان ٹینکروں اور ڈمپروں کو جلا رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ سلسلہ نہ رکا تو ہمیں بشرا زیدی ایکسیڈنٹ کو یاد کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایکسیڈنٹ کے معمولی واقعے نے کراچی میں کس طرح کیٹلسٹ عمل انگیز کا کام کر کے کراچی کو لسانی فسادات میں لپیٹ لیا تھا۔ آج کا کراچی کل سے زیادہ خوف پیدا کر رہا ہے۔ ذرا کراچی کا خوف زدہ ٹریفک دیکھیں۔ یہ محض ایک نظامی قلل نہیں، یہ کراچی کی نفسیات کی ایک اجتماعی بے ترتیبی اور اعصابی تناؤ کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں ہر موٹر سائیکل سوار، ہر گاڑی والا، ہر راہگیر جیسے ایک جنگی زون سے گزر رہا ہو۔ سائرن، ہارن، شور اور دھواں، یہ سب کچھ اب شہری زندگی کے لازمی اجزاء بن چکے ہیں۔ گویا خاموشی اب نایاب شے ہو گئی ہے۔ اہم شاہراہیں جو کبھی شہر کی رگے جاں ہوا کرتی تھیں، آج بنتی ہیں اور جل ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان شاہراہوں پر نظم و ضبط کیا ہوتا ہے، اس کا تعلق کراچی کی نفسیات سے لگا نہیں کھاتا۔ دست انداز ٹھیلے، بے ترتیب چنچی رکشے اور اہم چوراہوں اور شاہراہوں پر قبضہ جماتے تجاوزات شہری نظم کی بے بسی کا نوحہ لکھتے ہیں۔ کراچی سائٹ کا ایک پل جس پر الطاف حسین کی بیٹی کا نام گندا تھا، آج اس کا نام قاسم تیلی کے نام پر رکھ دیا ہے۔ اس پل کے نیچے قاسم تیلی جو اب مرحوم ہیں، ان کی اپنی فیکٹری جو مسکرہ پل کے انتہائی قریب واقع ہے،
آج ان کے ملازمین کی موٹر سائیکلیں وہاں سینکڑوں کی تعداد میں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے باقاعدہ گارڈ وہاں تعین ہیں۔ میں سوچتا ہوں اس جگہ پھولوں کے پودے بھی لگ سکتے تھے جو یہاں خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے تھے۔ کاش پل پر قاسم تیلی کا نام لکھنے کے بجائے پھولوں والا پل لکھ کر یہ کام کیا جاتا تو کتنا اچھا لگتا۔ اگر ہمارے شرفا کو اس طرح کچھ کرنا آتا تو آج کراچی میں یہ ٹھیلوں کی دست اندازی نظر نہ آتی۔ کیا آپ اسے محض پھل یا سبزی کی فروخت سمجھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا عمل اس غیر منظم معیشت کی علامت ہے جو کراچی کو ہی نہیں پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ یہی وہ بگڑی نفسیات ہے جو شہر کے خونی پہیوں کو تقویت دے رہی ہے۔ آج ٹینکرز، ڈمپرز، کنٹینرز اور ہیوی ٹریفک کی افریت نے کراچی کی شاہراہوں اور رہائشی علاقوں کی گزرگاہوں پر موت کا کھیل شروع کیا ہے۔ ان شاہراہوں پر ہر لمحہ ایک اندیشہ، ایک خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ موت کے کنویں کی طرح چلنے والی افریت صرف ایندھن یا مٹی نہیں ڈھوتی، یہ شہریوں کا سکون، ان کی سانس، ان کی زندگی کو روند کر گزرتی ہیں۔ چنچی رکشے اپنے مخصوص کڑکڑاہٹ کے ساتھ نہ صرف راہگیروں کا راستہ روکتے ہیں بلکہ شہر کے نظم و نسق کے منہ پر ایک زوردار تماشا بھی ہے۔ یہ وہ غیر رسمی معیشت ہے جو قانون کو ٹھوکر مارتی ہے، جہاں بے بس ریاست خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ کراچی جس طرح لسانی اعتبار سے بٹا ہوا شہر ہے، یا پانی کی تقسیم میں بھی اسی غیر انسانی تفریق کا شکار ہے۔ مہاجر، سندھی، پشتون، پنجابی سب اپنی بستیوں میں پانی کو ترستے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ اس پیاس پر جاہلانہ سیاست نے اس غیر منصفانہ تقسیم کو طاقتوروں کے لیے ذریعہ معاش بنا دیا ہے، جس نے نہ صرف شہریوں کی ذہنی و جسمانی اذیت میں اضافہ کیا ہے۔ آج کراچی میں پانی اب صرف زندگی کی ضرورت نہیں بلکہ مراد یافتہ کرپٹ طبقے کی ملکیت ہے جو ان کی زندگی ہے۔ یوں لگتا ہے کراچی کسی انجانی سزا کو کاٹ رہا ہے۔ روزانہ ہر لمحہ شور، تعفن، بدنظمی، تجاوز اور خطرہ، یہ سب مل کر کراچی کو ایک جیتا جاگتا جہنم بنا رہے ہیں۔ ایک ایسا جہنم جہاں اس کے مفاد پرست شہری روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں۔ ایک شور سا اٹھا ہے کہیں، کوئی خاموش ہو گیا ہے کہیں، مگر کسی کے ضمیر پر یہ شور بوجھ نہیں بنتا۔ ممکن ہے کہ جو خاموش ہو گیا ہو شاید اس کے ضمیر پر بوجھ بنا ہو، یہ تو روز قیامت ہی معلوم ہوگا۔ آج کراچی کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو صرف کسی قوم یا گروہ کی نمائندہ نہ ہو بلکہ انسانیت کے علم بردار ہو۔ ایسی قیادت جو خلوص، بصیرت اور درد دل کے ساتھ سب کے لیے سوچے، چاہے وہ کسی بھی نسل، زبان یا پس منظر سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایسی قیادت جو پہلے انسان ہو، دوسرے انسان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر محسوس کرے۔ ہمیں ایسے رہنما پیدا کرنے چاہیے جو ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر کراچی کے تمام باسیوں کے زخموں پر مرہم رکھے، جو کسی تفریق کے بغیر ہر شہری کی خدمت کو اپنا فرض عین سمجھے، کیونکہ اسی میں شہر کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کے پیچیدہ مسائل کا دیر پاحل پوشیدہ ہے۔ مگر افسوس، ایسی سوچ اور ایسی قیادت فی الحال کراچی کی فضا میں کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ یہاں ہر آواز کسی گروہی مفاد کے لیے بلند ہوتی ہے یا کسی خاص گروہ کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے۔ یہاں ہر نظریہ کسی مخصوص ایجنڈے کے گرد گھومتا ہے۔ یہاں ایسے اجتماعی شعور کی کمی ہے جس میں سب خود کو برابر کا شریک سمجھیں۔ مجھے ایسا امکان نظر نہیں آتا، اس لیے میں سوچتا ہوں خاموش ہو جاؤں اور شور بلند ہو جائے۔ لگتا ہے شور ہی کراچی اور پاکستان کا مقدر ہے۔ خدا انسانیت کا حامی و ناصر ہو۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔